ایک منٹ چلو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارسال کے اسباب کیا ہیں؟ یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر راویوں نے روایات میں ارسال کیا. کئی ایک ائمہ محدثین نے اپنی کتب میں اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے. انوکت ابن حجر کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تفصیلاً اس پر بحث کی ہے. اسی طرح مراسیل ابن ابی حاتم کا مقدمہ محقق صاحب نے لکھا ہے. انہوں نے تفصیل کے ساتھ مرسل کے اسباب پر بحث کی ہے. انوکت کا بھی لکھ لیں اور مراسیل ابن ابی حاتم. اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المراسیل لابی داود سجستانی رحمہ اللہ. اس کے مقدمہ میں بھی صفحہ نمبر 41 میں اسی پر بحث کی ہے کہ الاسباب الحاملہ علی الارسال، کہ ارسال کے اسباب کیا ہیں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اصول الحدیث جلد نمبر 1 ہے. اس میں بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ 7 اسباب کا ذکر کیا ہے. مختصر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا سبب براہ راست ملاقات کے ذکر میں تساہل کر جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے قربت کے باعث بعض راوی ملاقات کی تصریح نہیں کرتے تھے. ایسا کرنے سے بھی نام کی تصریح کرنے میں تساہل واقع ہوا ہے. ایسا کرنا کسی علمی خیانت کی وجہ سے ہرگز نہ تھا، بس سستی ہو گئی. اس زمرے میں صغار صحابہ جیسے ابن عباس، ابن عمر، انس ابن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہم کی روایات آتی ہیں جن کی خصوصی حیثیت ہے. دوسرا سبب عہد تابعین میں اصول روایت کی غیر واضح صورت. تابعین میں روایت کرنے کے اصول مدون اور مرتب نہیں تھے. جیسے ان کو آسانی لگی انہوں نے روایات کو بیان کر دیا. عہد تابعین میں اصول روایت کے ضوابط واضح نہ تھے اور ایسے قواعد موجود نہ تھے جن کے ذریعے روایات کو منضبط کیا جاتا، لکھا جاتا اور ایک قاعدہ قانون کے تحت بیان کیا جاتا. واضح. تیسرا سبب صحابہ کرام اور کبار تابعین کے عہد میں اسناد کے سلسلے میں تساہل. صحابہ کرام اور تابعین کے عہد میں اسناد کے بیان میں تساہل واقع ہوا ہے اور اس کی وجہ وہ خوف خدا، صدق اور امانت کی صفات تھیں جن سے اس عہد کے لوگ متصف تھے. حتیٰ کہ پہلی صدی کے آخر میں جب جھوٹ عام ہونے لگا اور موضوع روایات، من گھڑت روایات عام ہونے لگیں تو اسناد کا اہتمام لازم قرار پایا. صحیح مسلم کا مقدمہ، اس میں ایسے اقوال ملتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ سند کا باقاعدہ اہتمام کب شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا.
یہ اہتمام تو صحابہ کرام سے شروع ہوا ہے، الحمدللہ صحابہ کرام نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے، لیکن بالضبط اہتمام کچھ بعد میں ہوا ہے۔ عہد تابعین میں حدیث کی روایت کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاحات کا کما حق التزام نہیں کیا گیا۔ میرے عزیزو، جیسے جیسے علم حدیث میں کام ہوا ویسے ویسے اصطلاحات مرتب ہوئیں، مدون ہوئیں، ان کی وضاحتیں لکھی گئیں، شرح لکھا گیا، قوانین کو مرتب کیا گیا، اور یہ قوانین تابعین صحابہ کے دور میں نہیں تھے۔ عہد تابعین میں حدیث کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاحات اور مخصوص الفاظ کے سلسلے میں التزام ملحوظ نہیں رکھا گیا، اور روایت کے لیے استعمال ہونے والے صیغوں میں امتیاز نہیں برتا گیا۔ اللہ اکبر۔ مثلا ان، قال وغیرہ کے درمیان فرق نہیں رکھا گیا، اور اس کا سبب ترک روایت کے لیے متعین اور واضح قواعد و ضوابط کا غیر موجود ہونا تھا۔ جیسے بعد میں محدثین نے ان کے قوانین وضع کیے، قالا کے قوانین وضع کیے، حدثنا کے، سمیت، اخبرنا کے، بلکہ باقاعدہ یہ فن بنا، تحمل و ادا کا فن۔ پچھلے مہینوں اس پر میں نے دورہ بھی کروایا اور کتاب بھی مرتب کی، یعنی تحمل و ادا پر۔ یہ باقاعدہ فن ہے۔ اب یہ باقاعدہ فن صحابہ تابعین میں تو نہیں تھا نا، سمجھا گی میرے خیال میں بات ہے۔ تدلیس، یہ بھی ایک سبب ہے تدلیس۔ ارسال کا ایک داعیہ، ایک وجہ وہ تدلیس تھا۔ بعض راویوں نے ان حضرات سے روایت پر اصرار کیا جن سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، جن سے ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یا تو ایسی روایت پر فخر کرنا تھا، یا ضعیف راویوں پر پردہ ڈالنا، اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ بن گئی۔ چھٹی وجہ ہے صحف سے روایت، صحیفوں سے روایت کرنا، کتاب سے روایت کرنا۔ عہد تابعین میں صحف و اجزاء کی کثرت ہو گئی تھی، بہت زیادہ موجود تھے الحمدللہ۔ بعض محدثین، تابعین، حتیٰ کہ صحابہ بھی ایک دوسرے کی طرف احادیث رسول لکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ملاقات نہ ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے روایت کرتے تھے۔ ملاقات بھی نہیں ہے، صحیفہ مل گیا ہے تو اگر روایت کرتے تھے۔ ایسے راوی بھی ہمیں ملتے ہیں جو ان صحیفوں کو وراثت میں حاصل کرتے، وراثت میں، جیسے ہمیں زمین ملتی ہے وراثت میں، گھر ملتا ہے، گاڑی ملتی ہے، ابو کے پاس تھا وہ مجھے مل گیا، میرا آگے نسل کو منتقل ہو گیا وراثت میں۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ دوسرے راوی زندہ یا فوت شدہ محدثین کے صحیفوں کو خریدتے تھے یا لکھ لیتے تھے، اور اس طرح وہ ان محدثین سے براہ راست سماع کیے بغیر ان صحیفوں سے روایت بیان کرتے تھے۔ ساتواں اور آخری سبب راویوں کا اشتباہ اور وہم، راویوں کا اشتباہ اور وہم۔ راویوں کا ارسال کا، راویوں نہیں، ارسال کا ایک سبب راویوں کا مسند احادیث کی روایت میں اشتباہ اور وہم کا شکار ہونا ہے۔ وہ اچھی طرح ضبط نہیں ہوا کہ یہ روایت مرفوع ہے یا موقوف ہے نا، وہ اشتباہ رہا، بات غلط ملت ہو گئی، تو راوی نے جیسے بہتر سمجھا ویسے اس کو بیان کر دیا اشتباہ کی وجہ سے۔ اس طرح
وہ قلت حفظ اور ضعف کے باعث بعض راویوں کو سلسلہ اسانید سے ساقط کر دیتے تھے، یہ وجہ بن گئی، تو وہ پھر راویوں کو ساقط کر دیتے تھے، گرا دیتے تھے۔ اصول حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر لکھ لیں 313 314 ہے۔ میرے عزیزو، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، ایک راوی لے لیں جو مرسل روایتیں زیادہ بیان کرتا ہے۔ ہم جب اس ایک راوی کو لے کر مفصل دراسہ کریں گے، اس کی روایات پر بنظر غور دیکھیں گے، تو وہاں سے ہمیں یہ ساری وجوہات میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملیں گی۔ ضروری نہیں ہے یہ وجوہات ساری اسباب ایک ہی راوی میں ہوں، مختلف راویوں میں مختلف اسباب پائے گئے ہیں۔ بات یاد رکھیں، اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر تابعین سے روایت بیان کرنے میں یہ کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ بیان کر دیا ان وجوہات کی بنا پر، تو ائمہ محدثین نے ان کو معاف کیا نہیں۔ یہ کمزوری تھی، یہ غلطی تھی۔ ائمہ محدثین کا یہ فیصلہ آگے ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، دلائل و براہین کے ساتھ مفصل بیان کریں گے کہ محدثین کے ہاں مرسل روایت ضعیف قرار پائی، الحمدللہ۔ میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، انسان ہونے کے ناطے حدیث کو بیان کرنے میں مدلس راوی سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، تو محدثین نے معاف کیا نہیں۔ تابعین کون لوگ ہیں؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی خیر القرون میں تابعین کا بھی شمارہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ائمہ محدثین تابعین، علم و عمل کے پہاڑ، ان کی امامت و ثقافت الگ مسئلہ ہے، ان کا خیر القرون میں ہونا الگ مسئلہ ہے، لیکن جب مسئلہ دین کا آتا ہے، حدیث کا مسئلہ آتا ہے، حدیث دین کا نام ہے، حدیث دین ہے، اس کو بیان کرنے میں ان سے سستی ہوئی، تھوڑی بہت غفلت ہوئی، تو محدثین نے معاف کیا نہیں، حکم لگا دیا کہ اگر تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصول وضع کر دیے محدثین نے، ہمیں نہیں پتا تابعی آگے کس کو چھوڑ رہا ہے، تابعی آگے کس کو چھوڑ رہا ہے اور کتنوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ ثقہ ہیں یا ضعیف ہیں، ہمیں پتا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات، ایک روایت ہمیں مرسل ملی ہے، مرسل روایت، ہم تتبع کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ کرے تابعی کے بعد والے راویوں کی صراحت ہمیں کہیں مل جائے۔ جیسے معلق روایت ہے، معلق روایت میں بھی راوی حذف ہوتے ہیں نا، معلق روایت میں راوی حذف ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں، مثلا صحیح بخاری کی معلق روایتیں اکثر ابن حجر کو رحمہ اللہ کو، دیگر محدثین کو وہ باسند صحیح مل گئی ہیں، الحمدللہ۔ اسی طرح مرسل روایت بھی اگر باسند صحیح مل جائے، اور کتنے ملی ہیں، جب ہم نے تتبع کیا تو اس کی تابعی کے آگے وضاحت مل گئی کہ یہ
فلاں استاد ہے آگے، فلاں ہے آگے، صحابی ہے، تو وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ثابت ہوگی۔ ہاں جب ہمیں اس کی کوئی سند نہیں ملے گی، متصل سند نہیں ملے گی، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے ضعیف کہیں گے۔ میرے عزیزو، ابھی وہ بڑی کتاب شائع ہو کر آ رہی ہے ہماری الحمدللہ، اتنی دیر میں میری گزارش ہوگی یہ مراسیل ابی داؤد سجستانی جو سلف نے مراسیل پر کتابیں لکھیں، ان میں سب سے مفصل یہ کتاب ہے، سب سے مفصل یہ کتاب ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ میرے بھائیوں نے اس کو بالاستیاب مطالعہ کرنا ہے، اس کو پڑھیں۔ یہ فقہی ترتیب پر ہے، فقہی ترتیب پر کل روایات 544 ہیں، کل روایات 544 ہیں۔ آپ میرے بھائیوں نے اس کو ڈٹ کر مستقل پڑھنا ہے، شرح صدر ہوگی انشاءاللہ، شرح صدر ہوگی۔ جب ان کتابوں کی آخر میں باری آئے گی پھر ہم بھی ان پر دراسہ کروائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں اتنی دیر میں آپ اس کو پڑھیں، پہلے اس کو پڑھیں، پھر علل المراسیل ابن ابی حاتم اس کو بھی مکمل ہم نے پڑھنا ہے۔ اتنی دیر میں بڑی کتابیں جو ہم نے شائع کی وہ بھی آ جائے گی، پھر ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بلانا بیٹے کو، بلانا کیمرے والے کو۔ اس کے متعلق کوئی سوال آپ کے پاس ہو؟ یعنی اسی طرح ہم انشاءاللہ روزانہ 2-3 مسائل اہم پر بحث کریں گے، پھر بقیہ ٹائم جو میں سوال دے رہا ہوں لیکچر کے اندر وہ ہم ان کا دراسہ کریں گے۔ الحمدللہ بڑے زیادہ بھائی یہ ہمارے دروس سن رہے ہیں، اور جہاں کہیں ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے پھر وہ میرے واٹس ایپ پر مجھے وہ سوال کر رہے ہیں، پھر ہم ان کے جواب دیتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے الحمدللہ۔ مرسل حدیث ضعیف حدیث ہی ہے، مرسل روایت ضعیف ہے، مرسل حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ شاباش، وہ تو ہے نا، ایک سند مرسل ہے، اس کی ہمیں کوئی صحیح سند مل جائے متصل تو پھر وہ صحیح ہو جائے گی۔ بارک اللہ فیکم۔